دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجلس تجہیز و تکفین کے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، اور اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود مختلف کورسز کے اسلامی بھائیوں، جن میں جامعات المدینہ کے سادسہ یعنی 6ٹی کلاس کے مختلف جگہ پڑھنے والے طلبہ، اور اسی طرح دورہ جسے آخری درجہ کہا جاتا ہے درس نظامی کا، جس میں مخصوص علم دین کی کتابیں جس کورس میں پڑھائی جاتی ہیں وہ درس نظامی کورس، اس کورس کے آخری درجے کے طلبہ بھی ہیں، اور ان کے درمیان اس وقت تجہیز و تکفین تربیتی اجتماع جاری ہے۔ آج 18 ربیع الاول 1435 ہجری ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے تربیتی اجتماع کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی اچھی اچھی نیتیں نہ ہوں وہ نیتیں فرما لیں، اور جن کی کچھ اچھی نیتیں تھیں وہ مزید اچھی نیتیں کر لیں، کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں، مگر ٹھہریے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے، دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، تجہیز و تکفین تربیتی اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آغاز شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں سے ہوگا۔ جی ہاں، آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے معطر کیا جائے گا، اور امیر اہل سنت سے سائل نے سوال کیا کہ
آپ نے تجہیز و تکفین میں کتنی شرکت کی؟ تجہیز و تکفین میں غم خاری امت کا پہلو ہے. امیر اہل سنت نے علم و حکمت سے بھرے مدنی پھولوں سے نوازا. الحمدللہ مدنی مذاکروں میں جہاں شریعت و طریقت کی باتیں ہوتی، جہاں علم و حکمت کی باتیں ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ احکام شریعت سکھائے جاتے، وہاں ان احکام شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی دیا جاتا ہے. تو اس مدنی کام، اس فرض کفایہ کام کو سیکھنے سے پہلے ہمیں اس کو کرنے کا جذبہ ملے اور ہم امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر ہو سکے. لہٰذا مجلس تجہیز و تکفین کے درمیان ہونے والے مدنی مذاکرے کو آپ کے درمیان پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے اور امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے معطر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الطاف باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. بابت تجہیز و تکفین کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تجہیز و تکفین میں کیا کوئی غم خواہی امت کا بھی پہلو ہے؟ اس کے علاوہ باپا آپ نے اندازاً تجہیز و تکفین میں کتنی بار شرکت فرمائی ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان میت کو غسل دینا، غسل میت، یہ فرض کفایہ. اسی طرح کفن بھی فرض کفایہ، نماز جنازہ بھی فرض کفایہ، اور تدفین یہ بھی فرض کفایہ ہے نا. تو یہ سب فرض کفایہ ہے. جن کو پتہ چلا ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب پر سے فرض ساقط ہو گیا. البتہ جنہوں نے یہ فرض ادا کیا ظاہر ان کو ثواب بہت ملے گا، جنہوں نے ادا نہیں کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا، فرض ساقط ہو گیا. یہ الگ بات ہے کسی کی نیت تھی اور اس کی شرکت کسی مجبوری کی وجہ سے نہ ہو سکی، اس نیت کا وہ ثواب پائے. تو بہرحال ہے کہ تجہیز و تکفین یہ ضروری اور ضروری ہے. اب یہ کہ اس میں غمخواری امت کا پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نکل تو رہا ہے اس میں. کہ اگر ہم تجہیز و تکفین میں حصہ لیں گے تو ان کے جو غم زدہ رشتہ دار ہیں ان کے دلوں میں ایک گنا خوشی داخل ہوگی، ان کو ڈھارس ملے گی، تسلی ملے گی. اور اگر کوئی نہ پوچھے ہے نا، تجہیز و تکفین میں حصہ ہی نہ لیں تو کتنا صدمہ ہوگا. ایک مخنث کا قصہ لکھا ہے احیاء العلوم اور دیگر تصوف کی کتب میں. ایک بزرگ نے ایک جنازہ دیکھا کہ اس کو 3 آدمیوں نے کندھا دیا تھا اور ایک عورت نے. یہ ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے بھی جنازہ پڑھا اس کا اور اس خاتون سے پوچھا کہ کیا یہ کون ہے اور کوئی کیا تمہارا کوئی اڑوسی پڑوسی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے، یہ مخنث تھا، ہجڑا تھا، تو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، تو اس لیے کسی نے اس کے اندر شرکت کرنے کی، اس کے جنازے میں شرکت کرنے کو ضروری نہیں سمجھا. تو بزرگ فرماتے کہ مجھے بہت رحم آیا اس خاتون پر. تو میں فارغ ہو کے گھر گیا، کچھ میں نے اناج پیسہ جو میرے سے بن پڑا میں نے اس خاتون کے گھر پہ پہنچایا. یہ بیچاری دکھیاری ہے. رات جب میں سویا تو خواب میں نے ایک خوش پوش نوجوان دیکھا. اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے میں کون ہوں؟ نہیں. کہا میں وہی ہوں جس کا آج آپ نے جنازہ پڑھا تھا. تو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ چونکہ میں ہجڑا تھا، مخنث تھا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھے حقارت سے دیکھتے تھے، تو میری اس بے کسی بے بسی پر پروردگار نے رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا. یہ غم خواری کا پہلو موجود ہے کہ اگر جنازے میں عزیز رشتہ دار شریک ہوں گے، دوست پڑوسی احباب شرکت کریں گے، تو جن کے یہاں جنازہ ہوا ان کے
دل کو ایک تسلی ہوتی ہے. جیسے تعزیت کریں گے, تعزیت ہے یہی تسلی, اس کو اس سے ڈھارس ہوتی ہے, غم سہنا جو ہے آسان ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں غمخواری امت یا غمخواری عزیزاں کا پہلو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ موجود ہے. میں نے کتنا حصہ لیا تجہیز و تکفین میں. جن دنوں میرے اوپر پہرا وغیرہ نہیں تھا, یہ حملہ وغیرہ کی ترکیبیں نہیں تھی, تو اگر کوئی شادی کرتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ جو نعت شادی میں محفل نعت کا ذہن تو الحمدللہ دینے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی اس میں بھائیوں کو. پہلے الٹے سیدھے فنکشن جو ہوتے تھے ان کو بند کروا کے اس کی جگہ نعت خوانی, نعت خوانی, نعت خوانی. اجتماع ذکر و نعت کی اصطلاح نہیں تھی اس میں. تو یوں الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت پھر بن گیا, تو نعت خوانی رائج ہوئی ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اب تو الحمدللہ وہ تقریباً سنیوں میں یہ رائج ہو گیا ہے. دعوت اسلامی میں کبھی بھی نہ ہے, لیکن نعت خوانیاں ہو رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. یعنی یہ شادی کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں, ویسے تو نعت خوانیاں شروع سے ہو رہی ہیں. مسجد نبوی میں بھی تھی. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بچھایا تھا, ممبر پر بٹھا کر ان کو نعت سنی تھی. نعوذ باللہ کو یہ نہیں سمجھے کہ نعت خوانی میں نے رائج کی ہے, نہیں, یہ شادیوں میں ہم لوگوں نے اس کی ترکیب بنائی. تو اچھا, اب جو مشورہ دے اس کو کہا جائے گا تو ہی سنبھال یار, اس کو تو ہی کر لے. اب یہ کہ جب شادی ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کی تو نعت خوانی میں شرکت کرنی ہے, نکاح پڑھانا ہے اور ولیمہ کھانا ہے. یہ وہ 3 کام مجھے کرنے ہوتے تھے. تو جب تک یہ کہ مجھ سے بن پڑا, میں نے کوششیں کی, آخر کار جو رش بڑھا, اب تو میں کسی کام کا نہیں رہا. یہ روز شادیاں, کسی کی اپنی شادی دو, کسی کے بھائی کی شادی دو, کسی کے بہن کی شادی دو, یہ سب بولے کہ آئی وانٹ الیاس قادری. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک انار 100 بیمار کی کہاوت ہوا کرتی تھی, یہ تو اب یہ ختم ہو گئی میرے حق میں. یہ تو ہے شادی. اب آؤ جنازے کی طرف. اب جنازہ ہو, میت ہو, اب اس میں بھی میرے لیے میں وانٹیڈ کہ غسل میں بھی حصہ لو, کفن میں بھی حصہ لو, تو جنازہ بھی پڑھو اور قبرستان بھی آؤ اور قبر میں بھی اتارو. تو بہرحال یہ کہ جتنا ہو سکا میں نے اس میں بھی کہ جنازے کتنے پڑھے مجھے یاد نہیں ہے, بلکہ میں کبھی کبھی تو وہ پہلے سے چلا جاتا تھا. جب پتا چلا کہ فلاں کے والد فوت ہو گئے تو پہلے شروع میں ہی چلا جاتا تھا, کہ اس وقت لاش پڑی ہوتی ہے اور لوگ بہت ان کو سچکا نہیں پڑتا, بہت کنفیوز ہوتے ہیں. اس وقت اگر کوئی ان پر تسلی کا ہاتھ رکھے نا تو یہ بڑا دیر پا اس کا اثر ہوتا ہے, بہت یاد رکھتا ہے آدمی. بہت سارے غم دھل جاتے ہیں, بہت سارے شکوے شکایت بھی دور ہو جاتے ہیں, ترکیب مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے. اس طرح خیر تو میں نے بہت جنازوں میں حصے لیے, میں نے بہت جنازے پڑھائے, بہت پڑھائے, حساب بنا کے, بہت قبرستان گیا, قبروں میں اتارے. لیکن آخرکار جب یہ ایک دم, اب وہ کہ شادی میں تو ابھی ایک ٹائم فکس ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بجے شام کو, یا یہ مخصوص ٹائم ہوتے ہیں. اب جنازے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی رات میں فوت کی, کوئی دن میں وفات کسی کوئی تو 10 بجے دن کے جنازہ, کسی کا رات کے 10 بجے جنازہ. اب میں سچی بات ہے کہ چین بول گیا, پھر میں نے ہتھیار ڈال دیا یہ اپنے سے, اب ہو نہیں سکتا. شادیوں پہ بھی میں نے پابندیاں ڈالی اپنے لیے, جنازوں میں بھی بہت کم کر دیا جانا, میری مجبوریاں کہ یہ کام بھی تو سارے کرنے تھے نا دعوت اسلامی کے, دوسرے کام بھی. میں انسان ہوں, وہ تھکتا بھی آدمی, گھر کی بھی کوئی مزید ضروریات ہوتی ہیں انسان کے. اب میں کوئی مطلب روبوٹ تو ہوں نہیں نا, تو یوں مطلب ہے کہ میرے سے روبوٹ نہیں تھکتا, مگر وہ بھی تھک جاتا ہوگا, گھس جاتے ہوں گے کل پور میں اس کے. نہیں, روبوٹ کو بھی غالباً کسی چیز سے تو چلتا ہوگا بھائی. اگر اس کو بھی تو کوئی چارج بار کی ضرورت ہوتی ہوگی,
बिल्कुल, ये तो बहुत नखरे होते होंगे इसके। नो, मतलब ऐसा नहीं होता था कि ये मतलब बन गया और इसको कोई तो होगा जो इसको पावर देता होगा, बैटरी लगती होगी तो कुछ तो इसका भी मतलब होता होगा, ट्यूनिंग होती होगी, सर्विस होती होगी सब इसकी, होता होगा। ये भी अड़ी कर जाता होगा, पुर्जे जाम हो जाते होंगे, घिस जाते होंगे, तो इसके मिस्त्री भी होते होंगे जो फिर तो वो हाँ हिसाब किताब करते होंगे पूरा, बड़े मिस्त्री होते हो। जैसे हमारे मिस्त्री डॉक्टर साहब होते जी हैं, हाँ। कल पुर्जे हमारे दुरुस्त करते थे, इनके भी डॉक्टर होते होंगे। बाहर आलिए के जनाजे में बहुत शिरकत की मैं और करनी चाहिए, इससे दिल बहुत नरम होता है, इबरत बहुत हासिल होती है, दिक्कत मिलती है, सोजो गुदाज हासिल होता है, अपनी मौत याद आती है। तो अब मैं तो सच्ची बात है, मैं तो तरसता हूँ, मुझे कब्रिस्तान जाने का शौक है मुझे, इस इबरत कब्रिस्तान जाने का शौक है, जनाजों में तदफीन में शिरकत का मुझे शौक है कि ये मेरा इसमें दीगर मफादात के साथ साथ इन्हें सवाब तो है ही है, ये मफाद भी है कि अपने को इसमें इबरत मिलती है, तो ये सवाब कमाने की तरफ आदमी रुझान बढ़ता है, मौत याद आती है, गुनाह से बचने का सामान है। लेकिन अब मैं तकरीबन महरूम हो गया कि नहीं, कहीं भी नहीं जा सकता, कैसे ही खास करीबी फर्द रुखसत हो जाए दुनिया से, अब नहीं जा सकता। अल्लाह ताला करम फरमाए कि एक बार फिर हमारे मुल्क में अमन कायम हो जाए, आमीन। और ये सारे खतरात दूर हो जाएं, तो फिर इंशाअल्लाह क्योंकि इज्तिमात भी करेंगे, जनाजों में शिरकत भी होगी, बारातों में भी शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बारात में जाने से भी फायदा है, बारात में जाने से मेरा तो बड़ा फायदा है, बैंड बाजे और सब बंद होंगे तो ही अपने जाएंगे ना, भाई नाचते पढ़ोगे तो मैं आऊंगा बारात में, तो फिर इंशाअल्लाह कई बैंड बाजे जो है ना, बैंड बाजों की पार्टियां हड़ताल कर दें तो अलग बात है, इनसे भी निपट लेंगे, समझा देंगे, इनका मदनी मुज़ाकरा करें। हाँ मदनी मुज़ाकरा समझाएंगे कि आप बयान कर दे रहे बैंड बाजे वालों को कैसा होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए इन लोगों को, हाँ नहीं कैसा होना चाहिए, इन लोगों को नाते बैंड बाजे वालों को कैसा होना चाहिए, फिर आप बोलना होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वैसे ये आपने अपने वो माजी का कुछ हाल बयान किया शिरकत का, अल्लाह करे कि इस्लामी भाइयों को हर एक को इसी तरह की हिर्स नसीब हो जाए, वो जनाजों में भी शिरकत करे, गुस्ल देने में भी शिरकत करे। सुस्ती करते हैं साहिब भाई बाप, जिसकी वजह से वो नाराजियां भी होती है। आपने रिसाला जो लिखा है नमाज जनाजा का तरीका, इसमें बड़ी प्यारी प्यारी रिवायतें अमीर सुन्नत ने नकल की हैं। चंद एक रिवायतें मैं अर्ज़ करता हूँ ताकि हमारे अंदर इस तरह का जज्बा भी पैदा हो। एक हदीस पाक नकल की है कि कब्रों की ज़ियारत करो ताकि आखिरत की याद आए, और मुर्दे को नहलाओ कि फ़ानी जिस्म यानी मुर्दा जिस्म का छूना बहुत बड़ी नसीहत है, और नमाज जनाजा पढ़ो ताकि तुम्हें गमगीन करे, क्योंकि गमगीन इंसान अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के साए में होता है और नेकी का काम करता है। और ऐसा नहीं है कि हमें इसके कोई फ़ायदे हासिल नहीं होते। एक और हदीस पाक सुनिए कि जो किसी मैयत को नहलाए, कफन पहनाए, खुशबू लगाए, जनाजा उठाए, नमाज पढ़े और जो नाकिस बात नजर आए उसे छुपाए, वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा जिस रोज माँ के पेट से पैदा हुआ था। हजरत सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम बारगाए इलाही अज़्ज़ा व जल्ला में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, जिसने महज तेरी रज़ा के लिए जनाजे का साथ दिया, उसकी जज़ा क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिस रोज वो मरेगा तो फरिश्ते उसके जनाजे के हमरा चलेंगे और मैं उसकी मगफिरत करूंगा। सुभान अल्लाह। इतने फायदे हैं कि हदीस पाक में है, मोमिन जब कब्र में दाखिल होता है तो उसको सबसे पहला तोहफा यह दिया जाता है कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की मगफिरत कर दी जाती है। ऐसी कई रिवायतें
امیر اہل سنت نے اپنے رسالے نماز جنازہ کا طریقہ حنفی اس میں نقل کی ہیں روایتوں کو. ظاہر ہے چند دو چار ہی میں نے آپ کو روایتیں بیان کی تاکہ کہیں اگر ہمیں پتہ چلے کہ انتقال ہو گیا تو ہم پہنچیں غسل کے موقع پر، کفن کے موقع پر، قبرستان جانا، جنازے کے ساتھ جانا. عموماً فرض کے نمازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ جناب جنازہ ہوگا تو رک جائیے، کوئی مانع شرعی نہیں ہے تو ضرور بھی ضرور نماز جنازہ میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے. چند لمحے لگتے ہیں، نماز جنازہ ہو جاتی ہے اور ثواب دیکھ لیجئے کہ ڈھیروں ڈھیر ثواب ملتا ہے. پھر غم خواری الگ، دل جوئی الگ، تعزیت وغیرہ. اب جو تعزیت کے جو ثواب ہیں وہ الگ ہیں، وہ اس کی روایتیں بالکل الگ ہیں. تعزیت کرنے کے حوالے سے، پھر دل جوئی کرنے کے حوالے سے، غم خواری کرنے کے حوالے سے اتنی نیتیں ہو سکتی ہیں. مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ جذبہ نصیب فرمائے. آمین. ایک بہت پیاری مدنی بہار اسی عنوان کے تحت مجھے ملی ابھی. لبیک بابا. ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا. چند اسلامی بھائی ہمارے گھر آئے. میں اس وقت ماڈرن تھا. انہوں نے میرے والد کو غسل دیا، کفن پہنایا، تو بڑی رقت کے ساتھ سارے معاملات کیے. قبرستان بھی آئے، تدفین میں بھی حصہ لیا. پھر میرے رشتہ داروں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ جا رہے ہیں اٹھ کر، اور یہ اللہ کے بندے جو ہمارے رشتہ دار تو تھے نا، یہ بیٹھ گئے قبر کے پاس. اب یہ نعتیں پڑھنے لگے. میں تو حیران تھا کہ یہ اصل رشتہ دار کون. خیر یہ نعتیں پڑھتے رہے جب تک یہ پڑھتے رہے. پھر جب یہ فارغ ہوئے تو میں تو ان سے بہت متاثر ہو گیا. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو انہوں نے مجھ پر کچھ انفرادی کوشش کی اور مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان کا ذہن دیا. تو میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں چلا گیا پڑھنے کے لیے قرآن کریم. جمعرات آئی، اجتماع میں لینے کے لیے مجھے یہ آئے کہ آئیے اجتماع میں ساتھ چلیں گے. میں ان کے ساتھ چلا گیا. یوں آہستہ آہستہ میں اجتماع میں آنے جانے لگا. اور آج خدام المساجد پاکستان سطح کی مجلس کے نگران کی حیثیت سے الحمدللہ میں مسجدوں کی خدمت کر رہا ہوں. اتنا بڑا اس کے بعد عہدہ آ گیا. یہ کیسے آیا؟ چند اسلامی بھائیوں نے اس کے والد کے جنازے میں حصہ لیا. ایک ماڈرن نوجوان اتنا بڑا ماشاءاللہ مدنی کاموں میں مشغول ہو گیا. اس لیے وہ جنازوں میں آپ سب اس کو نیکی کے دعوت کا حصہ بھی ہے. میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. 100% فوائد ہیں اس میں الحمدللہ. تو سب کے سب نیت کریں کہ جب بھلے نہ بھی جانتے ہو حصے لیں. بعض بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہتے تھے، جہاں جنازہ ملا اس میں شرکت، جنازہ پڑھتے تھے، اپنی عبرت کے لیے یہ اس طرح کرتے تھے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب کوئی مسجد میں اعلان ہو تو رک جائیں 2 منٹ نماز پڑھ لیں، پھر ڈھونڈیں کہ ان کا عزیز کون ہے، پھر اس سے تعزیت کریں. اور جنازہ پڑھ کر جانا ہے تو اس عزیز کی اجازت لے کر جائے. اور قبرستان میں تدفین کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سب کوشش کیا کریں اور ضرور شرکت فرمایا کریں. تعزیت کیا کریں. تعزیت کوئی مشکل کام نہیں ہے. تعزیت میں چہرہ گمبھیر رکھیں، مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی کی میت کی تعزیت میں سنجیدہ چہرہ ہو، بلکہ غم کے آثار ہوں تو زیادہ اچھا ہے.
پیدا کیے جائیں، طریقہ یہ، اور دعا دیں، صبر کا کہیں، یعنی کنفرم ہوا کہ اس کے جیسے والد فوت ہوئے تو یہ آپ کو کنفرم پتا ہو، کبھی رونگ نمبر بھی لگ جاتا ہے، سنی سنائی بات ہے، تو سنی سنائی بات پر ہم نے عوام میں نے اپنے بڑے بوڑھوں میں اور لوگوں میں دیکھا ہے کہ اگر پوچھنا ہوتا نا پہلے شروع یوں کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کو کیا ہوا تھا، یا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں، تو وہ پھر بولتا ہے وفات ہو گئی، اس طرح نہیں کہ اس سے نکلواتے ہیں کہ کنفرم ہو جائے، ورنہ یہ کہ ویسے ہم تعزیت شروع کر دیں گے تو وہ بولیں گے میرے والد صاحب تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ مجھے ایک بار لیٹر آیا تھا، بہت پرانی بات ہے، کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، سب کو پتا تھا، اس کے باوجود ایک بھی دعوت اسلامی والا نہیں آیا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت اسلامی والوں کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں دعوت اسلامی کی، بہت سارے لوگ آئے تھے میرے والد کے جنازے میں، یہ ہوا وہ ہوا، اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے دعوت اسلامی سے، یعنی اس نے غریب نے اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار لیے، ذرا دعوت اسلامی چھوڑے گا، اب میرا تیرا کیا بگاڑے گا، اپنا ہی بگاڑے گا، نہیں آئے تو ٹھیک ہے، مطلب فرض کفایہ ہی ہے نا نماز جنازہ پڑھنا، تو اب کچھ لوگوں نے پڑھ لی، تو اب جو نہیں آئے تو وہ شرعن گناہگار نہیں ہے، تو اب اس پر گرجنا برسنا، ان کی برائیاں کرنا، تو یہ شرعن آپ کی گرفت ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے آپ کے ساتھ، تو یہ ذہن بنانا کہ یار ان پر فرض واجب تو نہیں تھا نا، ہاں کفایہ تھا، جن جن کو پتا چلا تو انہوں نے کر لیا، اب ان پر ساقط ہو گیا، اب یہ گناہ گار ہی جب نہیں ہے تو اب ان پر کیا بگڑنا، نہیں نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر کوئی غصہ نہیں آتا، میرے باپ کی نماز جنازہ کیوں نہیں آتی، یہ تو انا کا مسئلہ ہے، اڑی ہے کھوٹی کھوٹی، نفس کی وجہ سے 100%، کسی کے باپ کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا، اس کی بلا سے میرے باپ کے جنازے میں کیوں نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کوئی کہ سب تیرے باپ کے جنازے میں آئے، تو یہ بیچارے نادان بات ہوتے ہیں، تو ان نادانوں کو بھی سنبھالنا ہے نا آپ کو، اس لیے جانا ہے تاکہ کوئی نادانی کی وجہ سے خودکشی نہ کر دے، یہ ایک طرح کی یعنی کہ سمجھو خودکشی ہے، مذہبی خودکشی، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس نے ایک نقصان دہ قدم اٹھا لیا، دعوت اسلامی چھوڑ گیا، مدنی ماحول چھوڑ گیا، یا ڈھیلا پڑ گیا کام میں، اس نے اپنا نقصان کر لیا، کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی تو اپنا نقصان نہ کیا کرے، اپنا 2 پیسے کا فائدہ کس میں آدمی سمجھدار آدمی یہی دیکھتا ہے، اس میں فائدہ ہے کہ دعوت اسلامی سے ایسے چپک جاؤ گے، کوئی کھینچے بھی تو ٹکڑے ٹکڑے بھلے اتر جائے، پورے نہیں اترنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مسلمان کی راحت کا سامان کیجے، مسلمان کی راحت کا سامان کیجے، مسلمان کی راحت کا سامان کیجے، جو خود پر رہے خود آسان کیجے، جو خود پر رہے خود آسان کیجے۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے تجہیز و تکفین .dawatesslami.net